کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک اسٹریٹجک لینڈ برج قائم ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ سڑک ہمیں بہت کام آ رہی ہے. ہماری چائنا کے ساتھ تجارت بھی ہے، ہماری ڈیفنس سپلائیز بھی یہاں سے آتی ہیں، ہمارا سی پیک کا ٹریڈ روٹ بھی یہیں سے آ رہا ہے. ایک کرٹیکل وائٹل لینڈ روٹ ہے یہ ہمارے لیے. تو ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ اس نے اپوائنٹمنٹس کیا کی ہیں، سی آئی اے، ایف بی آئی، ڈپارٹمنٹ آف جسٹس. انہوں نے کہا یہ ویپنائز ہوئی ہے، ویپنائز ہوئی ہے کہ میرے خلاف سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی. دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے چینی سفیر کو سال نو کی مبارکباد دی. نمسکار دوستو پاکستان اس بات سے ابھی کافی زیادہ پریشان ہے کہ جس طرح سے بھارت اور افغانستان کے بیچ رشتے سدھر رہے ہیں، اس سے لال ٹوپی کو کافی زیادہ ڈر ستا رہا ہے. کیونکہ لال ٹوپی کا کہنا ہے کہ بھارت ہمیشہ سے پلان کرتا ہے کہ پی او کے کس طرح سے لینا ہے، کیونکہ پاکستان نے غیر قانونی طریقے سے جس طرح سے پی او کے پر قبضہ کر رکھا ہے، اس پر بھارت نے پاکستان کو کہہ بھی دیا ہے کہ بھارت ایک نہ ایک دن پاکستان سے پی او کے ضرور لے گا. لیکن آنے والے وقتوں میں یہ بات ہم کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو مودی اکھنڈ بھارت بنانے کے چکر میں گلگت بلتستان پر جنگ کرنا چاہتا ہے، جب کشمیر میں آزاد کشمیر کو قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دشمن کی جو جنگی تیاریاں ہیں خاص طور پر ناردرن پاکستان کے لیے ان کے ارادے بڑے واضح ہیں. اگر ناردرن پاکستان میں گلگت بلتستان میں جنگ ہوتی ہے تو ہمارا کراکرم ہائی وے والا راستہ بند ہو جائے گا. چائنا تک جانے کے لیے ہمیں لازمی دوسرے لینڈ روٹس چاہیے. اب چائنا تک جانے کے لیے ہمارے پاس دو زمینی راستے اور ہیں جو 59 یا 60s یا 70s یا 80s میں پاسبل نہیں تھے، لیکن اب پاسبل ہے. کیونکہ اب سوویت یونین ختم ہو چکا ہے، تاجکستان ایک الگ آزاد ریاست ہے، افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ہے، اور 45 سال تک ہم نے افغانوں کی مہمان نوازی کی. دو بڑی جنگوں میں ہم نے ان کی پشت محفوظ کی، ان کی فیملیز اور بچوں کی حفاظت کی، ان کو مدد کی تاکہ یہ اپنے ملک کو آزاد کرا سکیں. یہ سب کچھ اتنا بھاری نقصان پاکستان نے اٹھایا، لاکھوں ہماری جانیں ضائع گئیں، اربوں خربوں ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا. یہ سب کچھ ہم نے افغانستان کی خاطر کیا. مگر اب وقت ہے کہ تھوڑا سا افغان بھی اس احسان کو اتارنے کی کوشش کریں. ہم ان سے کوئی پیسہ نہیں مانگیں گے، لیکن چائنا تک جانے کے جو دو راستے ہیں ہمارے پاس جو کراکرم ہائی وے کے علاوہ ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ چترال سے وخان کی پٹی میں داخل ہوا جائے اور یہاں سے آپ رائٹ ٹرن کریں اور چائنا میں سیدھا داخل ہو جائیں، اور یہ چائنا کے سنکیانگ یعنی یہی سنکیانگ پروونس میں کاشغر والے صوبے میں داخل ہوتا ہے یہ راستہ. یعنی براہ راست افغانستان سے آپ چائنا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، آپ کو گلگت بلتستان کی ٹیریٹری میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ خنجراب پاس کو بھی بائی پاس کر دیتے. تو اگر گلگت بلتستان میں بھی لڑائی ہو رہی ہو، جو کہ یقینی طور پر ہوگی، اور کراکرم ہائی وے کی ٹریفک بند بھی ہو جائے، جو کہ یقینی بند ہو جائے گی آنے والی جنگ میں، تو پھر آپ کے پاس دوسرا لینڈ روٹ جو ہے وہ خنجراب پاس کے ذریعے ہے. آپ چترال سے داخل ہوں، آپ رائٹ ٹرن کریں اور سنکیانگ میں داخل ہو جائیں. یہ چونکہ پاکستان، افغانستان اور چائنا کی ٹیریٹری ہے، انڈیا کا یہاں پر کوئی اثر اور رسوخ نہیں ہے، نہ وہ اتنی گہرائی میں پہنچ سکتا ہے. یہ راستہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا پاکستان کا. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ پاکستان سیدھا تاجکستان کی جانب ایک راستہ نکالے. 14 کلومیٹر تقریباً بیچ میں وخان کی پٹی کی چوڑائی بنتی ہے، یہ 14 کلومیٹر کراس کریں، آپ تاجکستان میں داخل ہو جائیں، اور پھر تاجکستان سے رائٹ ٹرن کریں اور دوبارہ سنکیانگ میں داخل ہو جائیں. یہ راستہ بھی انڈیا کی ریچ سے باہر ہے. اس لیے یہ لازم ہے کہ پاکستان چائنا تک جانے کے لیے اپنے مختلف لینڈ روٹس بنائے. ایک لینڈ روٹ پر اعتبار کرنا ہماری سیکیورٹی کے لیے خطرناک ہے. اب پاکستان کے پاس مختلف آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ اگر وہ غیرت مند ہوتے، اگر وہ محسن کش نہ ہوتے، احسان فراموش نہ ہوتے، تو وہ خود پاکستان سے کہتے کہ آپ نے ہماری اتنی مہمان نوازی کی ہے، آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی ہماری وجہ سے، بڑی بڑی جنگیں آپ کے اوپر مسلط ہوئیں، لاکھوں آپ کے شہید بھی ہیں اس جنگ میں، آپ نے ہماری حفاظت کی، ہماری عورتوں اور بچوں کی حفاظت کی، آپ نے ہمیں امن سے رکھا، ہمیں بیس ایریاز دیے، ہماری سپلائی لائن بنائی،
تو اس احسان کا بدلہ ہم اور کچھ نہیں دے سکتے، تو کم از کم یہ دے سکتے ہیں کہ آپ کو ہم وخان کی پٹی، آپ اس کو استعمال کر لیں چائنا تک اپنے سامان کو لے جانے کے لیے، لینڈ روٹ بنانے کے لیے یا تاجکستان جانے کے لیے۔ اب اتنے اچھے تو وہ ہیں نہیں۔ سعدی شیرازی نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، وہ سعدی کا شعر آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر قحط نازل، قحط الرجال ہو جائے اور دنیا میں انسان ختم ہو جائے، تب بھی تم کبھی ان پر اعتبار نہ کرنا۔ وہ ان افغانوں کے بارے میں جو سعدی شیرازی نے 100 سال پہلے، کئی 100 سال پہلے شعر کہی، تو ظاہر ہے سعدی کا تعلق عیسائی سے یا پاکستان سے تو نہیں تھا۔ تو انہوں نے خود سے تو کبھی اجازت نہیں دینی پاکستان کو، اتنے تو یہ اچھے ہیں نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان پھر ان سے یہ کہے کہ آپ یہ وخان کی پٹی ہمیں استعمال کرنے دیں، ہمیں لیز پہ دے دیں، بے شک ہم کرائے پہ لے لیتے ہیں، آپ کو ہم اس کا کرایہ دے دیں گے، لیکن اس پٹی کو ہم استعمال کریں گے اور ہم اپنا ایک الگ سڑک نکالتے ہیں۔ چائنا کا جہاں تک تعلق ہے، چائنا بھی افغانستان سے ٹریڈ کرنے کے لیے اپنے اس وخان کوریڈور کی سڑک کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے ادارے استعمال ہوتے ہیں نا، وہ ایگزیکٹلی، تو اس نے یہی کہا ہے، انہوں نے کہا میں کو نبڑ لوں گا اب۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ٹرمپ کی طرف آئیں، شکست کا جو بدلہ انہوں نے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو یہ تحفہ ملا ہے سیریا جو ہے ٹرمپ کو اس کے آنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ آپ یہ دیکھیں، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جان ایف کینیڈی کے بعد جو امریکہ کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ جان ایف کینیڈی کا حشر تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رابرٹ ایف کینیڈی جو اس کا بھتیجا ہے، اس نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو بہو ہے وہ سی آئی میں رہی ہے، تو اس کو آپ سی آئی اے کا ڈپٹی ڈائریکٹر بنائیں، کیونکہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا سی آئی اے نے میرے والد اور میرے اور پورا خاندان کو قتل کیا تھا، بیٹا اس کا، یہ وہ کہہ رہے کہ انہوں نے قتل کیا تھا، یہ کہتے ہیں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 60 سال کے بعد ابھی تک امریکہ جیسے جمہوری ملک میں جو کہتے ہیں اوپن ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، تو اس حوالے سے یہ ٹرمپ کا جو ہے نا سلسلہ آن دا ڈیپ اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا، یہ بہت امپورٹنٹ ایک شکست ہے۔ اور دوسرا اس نے تو پلان دے دیا نا 10 points، ڈیمولش دا ڈیپ اسٹیٹ۔ وہی میں آپ کے پاس آنا تھا کہ پروجیکٹ جو 2025 ہے، یہ آپ اندازہ کریں کہ رونلڈ ریگن کے زمانے میں انہوں نے بنایا تھا، ان لوگوں نے، امریکنس نے، اور اس پروجیکٹ کے تحت جو سب سے ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے ذریعے، ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے ذریعے، آپ تو ماشاء اللہ آپ سب نے تو مسئلہ یہ نہیں کہ بندہ جو ہے بالکل وہ بالکل، میں کئی دفعہ ہیریٹیج جا چکا ہوں، میرے کئی لیکچرز بھی ادھر ہوئے، 400 اسکالرس۔ اب اس میں 5 پوائنٹ ہیں جس میں میں چاہتا ہوں کہ مجھے بہت امپورٹنٹ ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہیں بلو پرنٹ ہے بغیر بلو پرنٹ، ہاں وہ کوئی مطلب ایک تو وہ چاہتا ہے کہ پوری کی پوری جو ہے نا، اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ ساری کی ساری ایڈمنسٹریشن ہے، یہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس بھی پانچا کرنا ہے حکومت انڈر دی ڈائریکٹ پریزیڈنشل کنٹرول، کہتے ہیں بیوروکریسی ختم کر دوں گا میں، یہ ریڈ ٹیپ، سب پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوں، میرے بندے ہوں، کیونکہ یہ جو بندے ہیں یہ لائل نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، ان کو میں ٹرسٹ نہیں کرتا، جیسے ہمارے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، وہ تو دے آر لائل ٹو دیئر پے چیک اینڈ ٹو دیئر، وہ تو ٹینیور، ان کو فرق ہے کہ آج منسٹر ہے کل منسٹر نہیں ہے۔ دوسرا اس کا ہے فیملی اینڈ ابارشن کے اوپر بہت بڑا اسٹینڈ۔ دیکھیں نا، یہ کنزرویٹو جو کہتے ہیں ہم، جو امریکہ از اے ویری میں امریکہ میں 4 سال رہا ہوں اور میں یورپ بھی دیکھا ہے، امریکہ از اے ویری کنزرویٹو سوسائٹی، گاڈ، ریلیجن، فیملی، یہ بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے، بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے یہ کلچر وارز ہو جاتی ہیں اس کے اوپر۔ کبھی کسی نے سوچا ہوگا 1925 میں انہوں نے شراب پہ پابندی لگا دی، ہاں یس، پروہیبیشن واز اے بگ ایشو۔ آج بھی وہاں پر پروسٹیٹیوشن لارڈنس ہے لاس ویگس کے، وہ بھی وہ اس پرٹیکولر ایریا۔ آپ یہ جائیں کہ میں نے لنڈن دیکھا ہے، میں کئی دور ٹیوب میں گیا ہوں، 50% مرد جو ہے نا وہ عورتوں کی فوٹو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ڈیلی میل، سن میں جو ہوتی ہے نا۔ امریکہ میں یہ انتھنکیبل ہے، امریکہ جیسے ایون مرد جو ہوں گے وہ یہ نہیں کہ پلے بوائے یا پلے گرل دیکھ رہا ہوگا، سوال امپاسبل ہے کیونکہ ان کا کلچر جو ہے بہت کنزرویٹو ہے۔ صحیح ہے، یورپین کلچر از ویری ڈفرنٹ۔ امیگریشن اس کا جو امریکہ میں دیکھیں سیکس اسکینڈل ہو تو زیادہ تر لوگ اٹس ناٹ ایزی ٹو سروائیو۔ نہیں، تو دوستو، جس طرح سے بھارت اور طالبان کے بیچ رشتے سدھر رہے ہیں، اس سے پاکستان کو کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ بھارت ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دیشوں کی مدد کی جائے، لیکن پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ بھارت افغانستان میں انٹری کر رہا ہے، جس سے پاکستان کو کافی زیادہ پریشانی ہوگی، کیونکہ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ بھارت کا پلان ہے کہ بھارت کو
अखंड भारत बनाना है, जिसके लिए भारत को पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा करेगा, क्योंकि पीओके पाकिस्तान पर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसको भारत लेना चाहता है। यही कारण है कि भारत लगातार पाकिस्तान को यही बात बोल रहा है कि पाकिस्तान पीओके से अपना कब्जा हटाए, वरना भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से पीओके के लोगों पर जुर्म करता है। पीओके के लोग पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीका से पाकिस्तान की फौज से उन्हें आज़ादी मिले, और वो लगातार कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ किसी भी तरीका से अपनी आज़ादी ली जाए। इसके लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिल पा रही। वो लगातार भारत की भी मदद मांग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत ही मदद कर सकता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।